बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। आज का टॉपिक है हेल्थी फूड, गुड हेल्थ, हेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट। जैसा कि अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है और हमारी ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत की हर चीज़ को पैदा फरमाया है। हमारी अच्छी सेहत के लिए अल्लाह ताला ने मतवाज़न बैलेंस डाइट भी बनाई है, मतवाज़न खुराक बनाई है, जिसको हासिल करके हम अपने जिस्म की नशोनुमा कर सकते हैं। हम सेहत तंदुरुस्त रह सकते हैं, तवाना रह सकते हैं और अपने सारे फ़राइज़ भरपूर अंदाज से पूरे कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं कि आपने ये चावल को किस तरह उन्होंने हैन की शक्ल में दिया है, प्याज साथ में रखा है और साथ में थोड़ा सा उन्होंने चिकन बोटी साग वाली रखी है। तो एक बैलेंस डाइट के हिसाब से उन्होंने ये डिश को सजाया है। बहुत मेहनत हुई है इस व्लॉग बनाने के लिए। मेरी बहन ने बहुत मेहनत की है और मेरे बहन भाई भी बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा है जो आप पहले बेस तैयार करते हैं केक की तरह ओवन में, फिर उसके ऊपर आप टमाटो केचप लगाते हैं फ्रेश वन, फिर उसके ऊपर आप गार्निश करते हैं चिकन, ग्रीन चिलीज, ओनियन, टमाटोज़ और चीज़ डाल के उसको ओवन में बेक करते हैं और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये आप घर में ही बना सकते हैं, जिस तरह रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें या बेकिंग पाउडर डाल दें तो इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल जाता है। अब बेकरी तैयार है जो थोड़ी बहुत वेजिटेबल के साथ गार्निश भी की हुई है, पकौड़ों की तरह टेस्टी भी लगती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और सेहत के लिए अच्छी होती है। जब बारिश होती है तो इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, आप भी ट्राई करें। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बेशक जितना मर्ज़ी खाएं, बस इतने पैसे पे कर दें, तो पेट तो आपका अपना होता है ना। तो रोज़ी रोटी जो होती है वो तो अल्लाह ताला ने दी है और हिसाब किताब लेना है। तो इसलिए बेशक जो मर्ज़ी कुछ हो, लेकिन आपने अच्छी चीज़ खानी है, थोड़ी चीज़ खानी है और उसको डाइजेस्ट करना है, हज़म करना है। ये नहीं है कि जितना मर्ज़ी खाएं और अपना पेट ख़राब कर लें और फूड को ज़ाया कर दें और अल्लाह ताला फिर हिसाब किताब के लिए खड़े रहें। ये देखें, जब आप खाना बनाते हैं, जितना अच्छा खाना और जितनी उसकी ताकत होती है उससे उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। जितना खाना देखने में अच्छा लगेगा, अच्छे से पेश किया जाएगा, उतना अच्छा वो असर करेगा और उतना वो ज़्यादा होगा। इसलिए औरतों का, ख़वातीन का और जो भी ये पेश करते हैं खाना, उनका ये होना चाहिए कि वो खाने को अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि खाने में दिलचस्पी पैदा हो और सादा खुराक को भी अच्छे से खाया जाए। ये भी घर पे बना लिए गए हैं, स्कोन्स टाइप हैं। इसमें सारा मिक्स जो होता है वेजिटेबल्स और बोनलेस मीट, वो इसमें डाल के इसको बेक कर लिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक पानी का सादा गिलास हो, सुर्ख कारपेट पे रख के पिया जाए तो सुर्ख दस्तरखान का जो है ना वो हुक्म हुआ है। तो इसका मतलब है कि दिलकश अच्छा प्रेजेंटेशन हमारी इस्लाम हमें बताता है, सुजेस्ट करता है। बेशक वो सादा खाना हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो वो बहुत ही दिलकश लगता है। तो ये हमारे बच्चों ने जी छोटे छोटे चॉकलेट केक भी बना लिए हैं, बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं। तो जो चीज़ हम देखते थे, समझते थे, हम करने की कोशिश करते थे, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं जो चीज़ देखते हैं उनकी इंग्रेडिएंट पढ़ के वो बनाने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बना लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। ये देखिए, मेरे बच्चों ने बहुत ही ब्यूटीफुल बिस्किट्स बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, डिज़ाइन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय करते हैं कुकिंग करना अपने यंग बच्चों के साथ। आप उम्मीद करते हैं कि आप भी पसंद करेंगे और आपको भी कोशिश करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट है, गुड टाइम स्पेंड है, माँ बाप अच्छी बच्चे की तरबियत कर रहा होता है, साथ में बच्चे काम सीख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ دیکھیں جی، یہ میرا سب سے بیسٹ ڈش ہے، جس میں آپ پسٹاشیو، ایپریکوٹ، کھجور، نٹ، بیریز، سلطانہ، بادام، کاجو نٹ، فگز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ صحت کے لیے، دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پیسے زیادہ آپ جوتے کپڑوں پہ نہ لگائیں، اس طرح کا اچھا کھانا کھائیں تاکہ آپ کی صحت بہتری ہو اور بہترین فائبر آپ کو ملے۔ تو جب بھی ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو الحمدللہ جو ایک پورشن ہوتا ہے نا، اگر آپ انجوائے کرنا چاہیں نا تو وہ 4 بندوں میں تقسیم کر لیں۔ آپ کا جس ہینڈ فل آف فوڈ ہونا چاہیے، پلیٹ میں سیلڈ ہونا چاہیے، تھوڑا سا باقی چیزیں ہوں، تو اس سے آپ بہت انجوائے کریں گے۔ آپ کے پیٹ پہ بھی بوجھ نہیں بنے گا اور آپ کے پاکٹ پہ بھی بوجھ نہیں بنے گا، اور آپ انجوائے بھی کر لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ پورشن کرے۔ یہ دیکھیں جی، ہماری ہوم ریمیڈی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کیوکمبر ڈلا ہوا ہے، لیمن ڈلا ہوا ہے اور منٹ ڈلا ہوا ہے، اور اس پانی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ پانی پیتے جائیں گے تو جی آپ کے پیٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور آپ کو بہت توانائی فراہم کرے گا، فریشنس دے گا، پیٹ کے لیے کلینزن کا کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی یہ ٹرائی کریں۔ آپ کیوکمبر کا چھیل بھی لینا، اس کے بھی پتے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آرٹ اینڈ کرافٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی سیلڈ کھانے کی، سبزی کھانے کو دلکش بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح ڈفرینٹ شیپ میں کاٹ لیں اور سجا لیں، اور کمپٹیشن رکھیں کہ سب سے بیسٹ کون سیلڈ بنا سکتا ہے، اور پھر سیلڈ کر کے بچوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کھائیں بھی، تاکہ بچے بھی اس میں دلچسپی لیں۔ تو بہرحال میرے خیال سے اب تک جو بیسٹ سیلڈ بناتی ہے وہ میری پیاری سی چھوٹی سی کیوٹ سی سسٹر ہے، اور اس کے سیلڈ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کافی بار مقابلے ہوئے ہیں، ہمیشہ وہ جیت جاتی ہے۔ اسکول میں بھی وہ جیتتی تھی، کالج میں بھی جیتتی تھی، پڑھائی میں اول آتی تھی، اور یونیورسٹی میں بھی، اور ابھی تک بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کھانے میں یا سیلڈ بنانے میں۔ الحمدللہ، آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر۔ الحمدللہ سارے اس کا سیلڈ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ جی وہ کپ کیک ہیں جو میرے وائرل ہوئے تھے، اور ساتھ میں فروٹ سیلڈ بھی بنایا ہوا ہے، اور فروٹ سیلڈ میں بیریز بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ سارا فروٹ ڈال کے تو وہ کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آتا ہے، بڑا ہی مزے کا لگتا ہے۔ تو جب آپ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہر چیز کھاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، چبا چبا کے کھاتے ہیں، تو وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اور جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا زیادہ وہ اچھے سے ہضم ہوگا، جتنا زیادہ اچھے سے ہضم ہوگا اتنا اچھا خون بنے گا، خون بنے گا تو آپ سلیم سمارٹ رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، بیماریوں کے خلاف آپ کے جسم میں قوت مدافعت ہوگی، امیون سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے، روزیوں میں برکت دے، ایمان میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ شکر گزار بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیں کس طرح آپ نے کیوکمبر کو بریک بریک کاٹ کے، اور وہ ٹماٹو کے چھلکے کے ساتھ روزز بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کس طرح وہ پیٹل بنا سکتے ہیں۔ اور اس طرح بچے جو ہے نا، وہ سب سے پہلے جو آپ کا سیلڈ ڈیزائن کیا ہوتا ہے نا، اس کو کھا کھا کے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر باقی کھانا شروع کرتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ سیلڈ پڑا ہوتا ہے اور بچے باقی کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جب آپ نرم اور زود ہضم چیزیں پہلے کھاتے ہیں نا، تو آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ کیک ہے، آپ نے سوچا ہوگا یہ کیک اس طرح ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو رائی ہیں، سبزیاں فارمرز ہوتے ہیں، تو ان کو اپنا جو کیک ہوتا ہے اس پہ بھی سبزیاں، اور اپنی گاڑیوں پہ بھی سبزیاں، اور اپنے ہاتھ پاؤں میں بھی وہ سبزیاں پھل پہن لیتے ہیں سجانے کے لیے، آرٹیفیشل جیولری کی بجائے۔ تو یہ کیک ہے، کتنے اچھے طریقے سے آلو وغیرہ، کیوکمبر، گاجریں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں۔ یہ فروٹ کی سیلڈ ہے جس میں گریپس وہ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ شیپ دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مہربانی ہے، جو اتنے مزے کے، اتنے کلرفل اور اتنے طاقت والی انرجی والی
सब्जियां, फल, ग्रोसरी, मेवा और अल्लाह ताला ने अनाज पैदा किया है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्लेट में आप देख सकते हैं अमरूद हैं और पानी पूरी है, छलियाँ हैं, लेमन रखा हुआ है, आप छलियों पे लेमन लगा के खाएं, बड़ा मज़ा आता है। और चिप्स हैं जिसको क्रिस्प भी कहते हैं, मेयोनीज और केचप के साथ। तो जो जब मेहमान आ जाते हैं तो इस तरह की आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे इसमें ढेरों सारे आइडियाज़ भी हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने घर को बहुत ही खुशियों भरा हेवन बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह इस स्टाइल से मैंने भी बनाया था। पहले आप प्याज, ओनियन, हरी मिर्च वगैरह को, सब्जियों वगैरह को अच्छे से भून लें, फिर उसके ऊपर अंडे डाल दें और उसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए, अच्छे से बन जाएगा। फिर पिज़्ज़े की साइड में ये काट के सारे बच्चों को एक पोर्शन दे दें और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा होता है, जला नहीं होता। अंडे को बहुत ज़्यादा पकाने से वो सख्त हो जाता है और पत्थरी बनाता है, इसलिए अंडे को नरम पकाना चाहिए। ये कबाब है, कबाब के साथ आप सैलड और रोज़ देख सकते हैं और साथ में ग्रीन चटनी भी देख सकते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। फ्राई फूड को कम करें, सादगी को इख्तियार करें। कोई महीने में 1-2 बार आप अगर अच्छे से अपने आप को ट्रीट कर ही लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन हर रोज़ मुर्ग मसाले खाना सेहत के लिए बेहतर नहीं है, नुकसानदेह है। तो मैदे को मसाले जो होते हैं ना, हाश मसाले, वो ख़राब करते हैं। अब इसका मुकाबला कौन कर सकता है? ये देखें जी, बेहतरीन तरीके से चावल उबाल के रख के उसके ऊपर क्यूकमर रखा है, धनिया रखा है, रोज़ बना के टमाटो का रखा है और सैलड रखा है, और कितना खूबसूरत और कितना दिलकश लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारा ये जो है एफ़र्ट कबूल फरमाए और हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार फरमाबरदार बंदे बना के रखे। अल्लाहुम्मा अतामाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अतामाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, बेशक तू हमें खिलाता है, तू हमें पिलाता है और हमें अपने फरमाबरदार बंदे बनाता है और बना के रख। तो ये दुआ है जब आप खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो हम तो एक माँ की मोहब्बत को नहीं देख सकते जो इंतहा की माँ मोहब्बत कर सकती है। तो अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हमारे लिए बड़े बड़े अच्छे फल, फ्रूट, मेवे, अनाज पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तू देखता नहीं है कि मैं किस तरह आसमान से बारिश बरसाता हूँ और ज़मीन से तुम्हारे लिए फिर अनाज पैदा करता हूँ और तुम खाते पीते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है? तो ये अल्लाह ताला का शुक्र करने का ही तरीका है कि अल्लाह ताला के थोड़ी से थोड़ी नेमत पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए और मिल बांट के खाया जाए और थोड़ा खाया जाए, ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए, जिससे सेहत अच्छी रहती है, जिससे दिमाग अच्छा रहता है। किसी सियाने ने कहा है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग है, कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग है। कई लोग कहते हैं कि हम खाने के लिए ज़िंदा हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि कोई लोग कहते हैं कि हम तो खाने के लिए ज़िंदा हैं, तो हम कहते वो सियाने कहते हैं हम खाते ही ज़िंदा रहने के लिए हैं, इतना ही खाना है कि जिससे हम ज़िंदा रह सकें। खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना, ज़िंदा रहने के लिए खाना है। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र है जो इतना अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो जब भी कभी हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में, यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ख्याल हो और आपको श्योर हो कि आपको हलाल फूड दिया जाएगा और ऐसी कोई केमिकल्स या ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी जो आपके लिए मुज़र सेहत हों, तब जाके आप वहाँ पर अपना ऑर्डर पेश करते हैं और खाना खाते हैं, फैमिली डे आउट करते हैं। अगर आपको शुबा हो, शक हो, डाउट हो कि ये यहाँ पे खाना हलाल नहीं हो सकता या सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, चस्के के लिए पैसा भी ख़राब ना करें, अपनी सेहत भी ना कराएं। इसलिए हम माएँ जो होती हैं यही पसंद करती हैं कि हम अपनी तसल्ली का बेशक सादा हो अपने घर में खाना बनाएं और अपने बच्चों को फीड करें। मैं तो ज़्यादा घर का ही खाना पसंद करती हूँ।
क्योंकि आपने अपने हाथों से, अपने एफ़र्ट से, अपने प्यार मोहब्बत से सारा कुछ बनाया होता है और आपको पता होता है आप क्या डाल रहे हैं, क्या बना रहे हैं। इसलिए तो ये जी आपको नज़र आ रही है ब्रेकफास्ट है, ऑमलेट बना हुआ है, पराठा बना हुआ है और एप्पल के स्लाइस हैं। अगर आपने अपना डाइट पोर्शन जो है वो कंट्रोल करना है तो इसमें भरपूर तरीके से भरपूर प्रोटीन भी है और एप्पल और एप्रिकॉट की शक्ल में आपको फ्रूट और विटामिन्स भी मिल रहे हैं। रोटी की शक्ल में आपको कार्ब मिल रहा है और कैल्शियम की शक्ल में आपको दूध वाली चाय मिल रही है। ये दूसरा पोर्शन है जी, जिसमें सिर्फ एक प्याली चावल है, क्यूकम्बर है और एक पीस रोस्ट का है और सैलड है। ये देखें, ये इतना खाने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो पेट बहुत भर जाता है, मुझसे सारा ख़त्म नहीं होता। तो ये कई लोग तो ये एक दो बंदे इसको खा के ख़त्म कर सकते हैं। जितनी आपको ये प्लेट नज़र आ रही है ना, ये मैक्सिमम पोर्शन है एक बंदे का एक टाइम पे, जितना डिनर पे खाते हैं। ये भी आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, एक स्लाइस्ड किया हुआ ब्रेड है और साथ में खुबानी है, एप्रिकॉट है ताज़ा और ऑमलेट बना हुआ है। ये ब्रेकफास्ट का है। किसी सियाने ने कहा है कि ब्रेकफास्ट जो है ना, आप खाओ किंग की तरह। जितना किंग के सामने होते हैं, बहुत सारा उसमें नट वगैरह डाले होते हैं, मेवा जात होते हैं, ड्राई फ्रूट होता है, फ्रूट होते हैं, दूध होता है। तो आप ब्रेकफास्ट खाएं, सुबह का खाना जैसे किंग, उसको स्किप ना करें, उसको ना छोड़ें, अच्छा खाएं। दोपहर का खाना आप खाएं ट्रैवलर की तरह। हमने जल्दी जल्दी जाना होता है तो कितना का हम खा लेते हैं, तो बस वो सैंडविच बना लिया, थोड़ा केला ले लिया, थोड़ा पानी या दूध चाय वगैरह पी ली, ये दोपहर का। और रात का खाना तो हार्डली खाएं, वो इस तरह खाएं, कोई एप्पल, कोई फ्रूट, कोई कुछ खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया। रात को हैवी खाना नहीं खाएं, क्योंकि हैवी खाना खा के डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो पेट बढ़ने में मदद देता है और वो सारा वाइट सेल्स में यानी चर्बी में तब्दील होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी खाएं ना, वो जो रात का डिनर हैवी होता है ना, वो आप सुबह को ले आए। और जो दोपहर का है वो आप दोपहर पे रखें, जो सुबह को हल्का फुल्का कहते हैं ये शाम को खा लें। इस तरह क्या होगा कि आप अपने खुद ही बगैर एक्सरसाइज के अपनी बॉडी का देखेंगे किस तरह आपकी बॉडी शेप में आ रही है और आप स्मार्ट लगने लगेंगे, आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, बहुत सेहतमंद और तवाना फील करेंगे। ये देखिए एक और पोर्शन है जिसमें चाय का कप है, रोस्ट है, बनाना है और एक ब्रेड है। तो इसको खाने से आपके जो बॉडी में जो फैट बनता है वो कम बनेगा, इसलिए कि ये ज़रूरत के मुताबिक ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चस्के हैं जो हमारी सेहत के लिए तकरीबन मुज़र हैं। यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, मिठाई है, रसमलाई जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, क्रिस्प हैं। तो जब भी हम ये खाते हैं तो ज़रूर असर करते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी माँ कहती थी कि एक गोली छोटी सी होती है, वो जिस्म पर इतना असर करती है, बंदे को बीमार को शफा कर देती है। तो अगर आप इतना खाना खाते हैं तो वो भी तो असर करती है ना, इसलिए देख सोच कर खाना चाहिए। जो हम खाते हैं वही हम हैं, तो इसलिए सोच समझ कर खाना है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत माशाल्लाह केक है और कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। लेकिन इसके ऊपर डबल क्रीम जो पड़ी हुई है, चॉकलेट पड़ा हुआ है, शुगर पड़ी हुई है, वो इतनी अच्छी नहीं है। जो अच्छी चीज़ है वो स्ट्रॉबेरी है जो ऊपर है, और वो लो कैलोरीज़ हैं, आपका खून बनाती हैं, जल्दी हज़म होती हैं और सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो इस तरह जब आप टेक वे पे खाना ऑर्डर करते हैं तो वो इस तरह के पोर्शन में आपके घर डिलीवर होता है। जब आप खोल के खाते हैं तो ये तकरीबन हाफ़ डज़न लोगों के लिए मोर देन इनफ है। ये खाना तकरीबन 5-6 लोगों के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा खाना नहीं होता। और जो अक्लमंद लोग होते हैं ये 12 लोगों के लिए इनफ होता है, वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, जितना हम टेस्ट करते हैं ना इतना ही खाते हैं। ये जी हमारे बच्चों ने बर्गर बना लिए हैं, सैलड बर्गर जो होता है अंडा डाल के, और साथ में सैलड की प्लेट भी ज़रूर रखी है, उसमें थोड़ा सा फल भी डाल दिया है। और इस तरह वो हेल्थी लाइफस्टाइल जीना हम आप चाहते हैं कि अपने बच्चे हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल जिए और सीखें।
اس میں انڈا بنا کے رکھا ہے، سیلڈ ڈالا ہے اور برگر رکھا ہے، تو یہ بچوں کا بھرپور اچھے طریقے سے کھانا ہو جائے گا اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں جی۔ جب رات کو ہوتا ہے ٹائم تو پھر زیادہ ہیوی نہیں کھایا جاتا، اس طرح فروٹ کھا لیا جاتا ہے تھوڑا بہت، اور تھوڑی سی چائے دودھ وغیرہ پی لیا جاتا ہے، جو صحت کے لیے بھی بہتر ہے، اور دہی کے ساتھ میں یوگرٹ ہے گھر کا بنا ہوا، وہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے، جو کھانے کو جسم میں ہے ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دہی بہت ہی اچھا مفید ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو بندہ لسی یا دہی پیے وہ اپنی زندگی آدھی ایکسٹینڈ کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کھانا ایک دکھنا اچھا چاہیے، پریزنٹیشن اچھی چاہیے، اور متوازن غذا ہونی چاہیے جو صحت کے لیے اچھی ہے۔ تو ریڈ دسترخوان پہ کس طرح انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور کتنے اچھے سے پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں گرین ٹی ہے، مٹھائی ہے، تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب آپ کسی پیارے کے لیے کافی کا بناتے ہیں، جو اپنے لیے بناتے ہیں، تو جو گھر کے گارڈن میں آپ کو کلیاں فل کھل گئی ہیں ان کو اتار لیں تاکہ اور کلیاں لگ سکیں، اور ان کو گھر میں رکھ لیں اور سجا لیں، تو اس سے گھر بھی مہکتا ہے اور جو اس بندے کو پیش کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی بہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کافی مارننگ کافی تو تیار ہے، چائے دیں یا کچھ ہے، پریزنٹیشن اچھا کریں۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے بریانی تیار ہے الحمدللہ، اور ڈش آؤٹ کر کے تصویر بنا لی ہے تاکہ ہم آپ کو بھی دکھا سکیں کہ کبھی کبھی ہمارا کھانا بھی بہت اچھا بن جاتا ہے الحمدللہ جب ہم دل سے بناتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہوں گی۔ تو جب بھی ہم کچھ بناتے ہیں تو میں 2 کپ چاول کے بنا لیتی ہوں، اور ہم 4-6 لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ پکانے سے بہت سارا فوڈ ضائع ہوتا ہے، تو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں بانٹ دینا چاہیے۔ اگر زیادہ کھانا ہو تو گرم گرم اپنے ہمسائے میں، اپنے جاننے والوں میں، کسی بیمار میں دے آئیں، جو آپ نے خود کھانا ہے پہلے نکال کے، جس طرح ختم کے لیے ہم پہلے کھانا نکالتے ہیں نا، اس طرح وہ پہلے پلیٹ بنا کے ہمسایوں میں دے آئیں گرم گرم، ان کو پتہ ہو کہ ابھی پکی ہے، اور پھر آپ کھائیں، تو وہ اس میں بہت زیادہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بریانی میں جو بادام وغیرہ ڈلتے ہیں، پستاشو ڈلتے ہیں، نٹ ڈلتے ہیں، اس کو کشمیری بریانی بھی کہتے ہیں، تو بہت ہی دیکھنے میں بھی دلکش کر رکھتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی وہ سلطانہ بھی ڈالی ہے، کشمش جس کو کہتے ہیں، سوگی جو ہوتی ہے، تو وہ میٹھا میٹھا ٹیسٹ جب آتا ہے، نٹ آتے ہیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، اور بہت ڈیلیشیس ہے، انرجی والی ہے۔ اس طرح جب مہمان آ رہے ہوں تو سارے پہلے سے پلان بنا لینے، آپ نے کیا بنانا ہے، ساری چیزیں تیار کر کے رکھ لیں۔ جب مہمان آئیں تو میجر کر کے پانی قورمہ بھون کے رکھا ہوتا ہے اس میں ڈالیں، چاول بنا لیں، سیلڈ بنا لیں، ساتھ میں اچھے سے پلیٹوں کو صاف کر کے وائپ کر کے رکھ لیں، چمچ پلیٹیں پہلے سے ٹیبل پر رکھ لیں، تو آپ کو بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے، پھر آپ دوڑنا بھاگنا نہیں پڑتا جب مہمان آ جائے۔ تو آپ اپنے گھر میں اس طرح کی ریمیڈی تیار کرتے رہیں، جن لیمن کاٹ کے ڈالا ہوا ہے، کیوکمبر ڈالا ہوا ہے، اور منٹ ڈالا ہوا ہے، اور جگ پہ بھی اتنے پیارے سے پھول ہیں، وہ بھی اپنا خوب اس کو دوبالا کر رہے ہیں، لک کو نا اور زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں۔ اور ٹیسٹ جب آپ آن دی ہول دیکھیں، کوئی میٹھا نہیں ڈالا ہوا، کوئی کچھ نہیں ڈالا ہوا، تو بہت ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ واٹ ایلس یو کوڈ یو آسک فار، یہ کیوکمبر ہے، گاجریں ہیں، اور یہ کیوکمبر کو ڈفرینٹ شیپ میں کاٹ دیا گیا ہے، اور گاجر کو اس طرح شیپ میں کاٹ دیا ہے، پلیٹ میں سجا دیا ہے۔ یہ ایک بندے کے کھانے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ اس کمپٹیشن کو جیتنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کے سیلڈ بنانے کے کمپٹیشن شروع کر لیں، اور جب آپ کا کوئی پرفیکٹ بن جائے تو اس طرح پوسٹ کر دیں تاکہ آپ بھی کمپٹیشن میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے پاس جس کا اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے لیے انعام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا کھانا ہے الحمدللہ، ہماری پلیٹ ہے، دیکھنے میں بہت بڑی لگ رہی ہے لیکن تھوڑی ہے،
ایک پیالی 250 گرام کے لگ بھگ ہے، اوپر 2-3 بوٹیاں ہیں، لیکن جب آپ بہت کلوز لک لگتے ہیں تو پلیٹ بھری بھری لگتی ہے، اس لیے کھلی پلیٹ میں بچھا کے کھانا کھائیں اور آپ کے دماغ کو یہ لگے کہ کھانا کافی ہے، تب پھر آپ زیادہ فل فیل کریں گے، اور چبا چبا کے کھائیں، چبا چبا کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں، اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ چاول کھا کے دیکھیں، ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ کے منہ میں جاتا ہے، لیکن ہاتھ پہلے اچھے سے دھو لیں، اور کھانے کے بعد بھی دھو لیں، دانت بھی برش کیا کریں۔ یہ دیکھیں جی اوبرجین ہیں، جن ملکوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے رزق کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ اوبرجین کو سٹیم کر کے ابال کے یہ بچے کھا رہے ہیں، اور دیکھیں کتنے سارے بچے ہیں اور کتنا تھوڑا سا اوبرجین ہے، اور ہم کتنے نخرے کرتے ہیں، ہم کتنے ناشکر ہیں، اور ہمارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے، اور ہم ایک پل بھر میں اس کو اتنا ضائع کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور شکر بھی نہیں ادا کرتے، نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ بچار کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں میں بھی یہ سوچ جو ہے ٹرانسفر کرنی چاہیے۔ جب ان کے بچے بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے بچائے، بلک رہے ہوتے ہیں بھوک سے اور بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے بیمار ہونے لگتے ہیں، تو وہ جو سٹارچ ہوتا ہے نا، لیس جو ہوتی ہے، ہم چاول ابالتے ہیں، یہ ان کو پلائی جاتی ہے تاکہ وہ بچے سروائیو کر سکیں، اور وہ ان کے جسم میں تھوڑی سی پروٹین چاولوں کی چلے جائے، جو ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ جب ہمارا تقریباً 1 کپ چاول تو بنوں میں چلا جاتا ہے، ایسے صفائیوں میں چھوڑا ہوا ہے، یہ ہے جھوٹا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ساری فیملی، سارے صحابہ کرام ایک پلاٹ میں ایک دسترخوان پہ مل کر کھاتے تھے، اور ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ کر کے تناول کرتے تھے، اپنی پلیٹ کے سامنے سے کھاتے تھے، اور دوسرے کا احساس ہمدردی کرتے تھے، اور ہم چاہتے ہیں جتنا فوڈ ہو ہم اپنی پلیٹ میں ہی ڈال دیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بادام ہیں، جو 7-8 بادام، آپ 11 بادام جو ہیں رات کو سوک کر کے بھگو لیں پانی میں، اور صبح بغیر کچھ کھائے پیے چبا چبا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے کھائیں، اور چبا چبا کے پھر دودھ پئیں۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے دل اور دماغ کے لیے، دل اور دماغ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، آپ بھی ٹرائی کریں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ دیکھیں جی، ایک پورشن ہے جو آپ کو بہت قریب سے لک دیا تھا، جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں اس میں سٹارچ نکال دیا جاتا ہے، جس سے وہ صحت کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نمکین چاول بناتے ہیں تو اس میں سٹارچ بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہیوی ہو جاتا ہے، لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کھا رہے ہیں تو پورشن کو چھوٹا کر لیں۔ تو ساتھ میں یہ ڈرنک ہے جو اسٹرابیری کا ہے، لیکن وہ اس میں میٹھا نہیں ڈلا ہوا، صرف برف ڈلی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا پورشن ہے جو آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں، کہ ایک بنانا ہے جو آپ نے دوپہر کو کھانا ہے، ایک بریڈ ہے اور ایک روسٹ ہے۔ تو یہ پورشن آپ اس طرح اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک چارٹ بنا لیں، اور چارٹ پہ آپ نے سارا دن لکھتے جانا ہے کیا چیزیں میں نے کھانی ہیں، کیا میں نے کھائی ہیں، ٹک کرنی ہے، اور پھر شام کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ یہ میں نے کون کون سی چیزیں جو اننیسیسرلی کھائی ہیں، تو پھر وہ اس کو کٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ اس طرح آپ ہیلدی ڈائٹ کی طرف، متوازن غذا کی طرف، بیلنس ڈائٹ کی طرف چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ جب آپ کی صحت بہتر ہوگی تو آپ کا دل دماغ سب ٹھیک کام کریں گے، اور آپ نے سارے فرائض، ساری ڈیوٹیز، سارے کام اچھے سے سر انجام دیں گے۔ یہ جو فوڈ ہے یہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ہر ٹائم یہ کھانا صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے کہ ہم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالنا ہے۔ دیکھنے میں اچھا لگے، ٹیسٹ میں بہت اچھا لگے، لیکن صحت کے لیے اچھا نہ ہو تو وہ نہ کھائیں۔ تو یہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں، شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی اس طرح کا فوڈ اٹریکٹنگ کرنے کے لیے بہت خوبصورت دکھاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بہت مضر ہوتا ہے۔ تو سادہ خوراک کھائیں، سادہ رہیں، سادہ پہنیں، سادہ بولیں، تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو سکتی ہے۔ جب آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں تو پورشن جو ہوتا ہے نا، تو ایک یہ جو سلور کا ہوتا ہے، اس میں ایک پلیٹ ہوتی ہے،
تو بچے تو مشکل سے آدھی پلیٹ سے بھی کم کھاتے ہیں، 4-6 چمچ کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو جو 6 منتھ کا، اس کا پیٹ ہوتا ہے چیری جتنا، چیری جتنے میں آپ 1-2 چمچ ڈالیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے پیٹ میں اچھی چیز ڈالیں۔ جب بچہ ہوتا ہے 1-2 سال کا تو اس کا سٹمک ہوتا ہے ٹماٹو جتنا، جتنا چھوٹا ٹماٹر ہوتا ہے نا، اتنا اس کا سٹمک ہوتا ہے، میدا ہوتا ہے جس میں فوڈ ڈالنا ہے۔ تو اس میں 2 یا 3 چمچ کھانے سے وہ بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کو فورس نہ کریں کھانے میں۔ پھر جب بندہ تقریباً اڈلٹ ہو جاتا ہے، 12-13 سال کا ہو جاتا ہے، تو بچے کا جو سٹمک ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ایک مٹھ ہوتی ہے نا، ہماری ہاتھ کی مٹھ بند کی ہوئی، اتنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنا کا کھانا آ جائے گا؟ تو اس لیے چبا چبا کر تھوڑا سا جو کھانا ہے وہ متوازن غذا کھانی ہے، اچھی غذا کھانی ہے۔ اور جب ہم فل اڈلٹ ہو جاتے ہیں، 30-40 سال کے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا جتنا یہ بڑا باؤل نہیں ہوتا، اتنا بن جاتا ہے، 2 مٹھ کے برابر ہمارا میدا ہو جاتا ہے، جن کا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہونا۔ تو اس میں اتنا ہی فوڈ اچھے سے ڈالنا ہے اور ایک حصہ میدے کا خالی رکھنا ہے۔ یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حصے میں آپ نے کھانا ڈالنا ہے، فروٹ سیلڈ ڈالنا ہے، ایک حصے میں آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ پانی کھانے سے پہلے پینا سونا ہے، درمیان میں پینا چاندی ہے، اور اینڈ پہ پینا لوہا ہے۔ تو اس لیے پانی 10-15 منٹ کھانے سے پہلے پی لیں، اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں، روم ٹمپریچر پانی پیئے، تو اس سے آپ کو وزن کم ہونے میں مدد ملے گی۔ اور جب بھی آپ یہ کام کریں نا، تو الحمدللہ ضرور کر لیا کریں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو سارے مل کر کھائیں، اس سے زیادہ کھانے میں مزہ آتا ہے، اٹریکٹیو بھی لگتا ہے، زیادہ ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے روم میں اپنے اپنے پلیٹ میں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی کے آگے کھا رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا دماغ یہ بات رجسٹر نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ اتنا کھانا کھا چکے ہیں، تو وہ کھانا سیدھا جا کے فیٹ بن جاتا ہے اور جسم میں طاقت نہیں دیتا۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کھانے کو بسم اللہ کر کے، دیکھ کے، چبا چبا کے کھائیں، اچھے سے پریزنٹ کریں، اچھے سے کریں، اور جو کچھ اس میں ڈالیں یا ڈلوائیں وہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحت اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ایمانت میں خیانت کرنا بند کر دیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہو جائے گی۔ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ جو اپنے پہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں صحیح طریقے سے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑی عبادت ہو جائے گی۔ جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ حامی و ناصر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنا مددگار سمجھیں، حفاظت کرنے والا سمجھیں، صحت دینے والا سمجھیں، مشکلات کا حل کرنے والا سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے اور دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے اور بہتر کرتا ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، جس نے اتنا کچھ دیا ہے ہمیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس ولاگ سے آپ کو پکانے، کھانے اور پیش کرنے کا کچھ آئیڈیا آ گیا ہوگا۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرا چینل دیسی بی بی UK کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شاد اور آباد رہیں، خوشیاں مانیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی، زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائے، مشکل آفتوں سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بدار اور شکر گزار بندے بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بدار بندے بن جائیں، عبادت گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں رکھے اور نیکوں کے ساتھ ہٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی
بھلائیاں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے، بے حجائی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہماری ایمان کی، صحت کی، بچوں کی، زندگی کی، رزق کی، ہر چیز کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور دوزخ کی آگ سے ہم کو بچائے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال اپنے پیٹوں میں، اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام سے اور دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم کو نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیکوں کے صدقے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں سیدھے رستے پر ہماری ہدایت فرمائے، ہمیں گائیڈ فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نیک لوگوں میں اللہ دنیا میں رکھے اور نیکوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے، اور اللہ تعالی اپنی گھر سے، اپنی طرف سے ہماری روزیوں میں، عمر میں، ایمان میں، اللہ تعالی زندگیوں میں، بچوں میں، خوشیوں میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک اور فرما بدار بندوں میں شامل فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو بانٹ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنے، مل بانٹ کر رہنے اور کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حرام کی کمائی سے، حرام کے کھانے سے بچائے، اور ہمیں اچھے اور نیک صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، احباب جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، برکتیں فرمائے، نور عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے پچھڑوں کو خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور نیک عمل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو، ان کے ماں باپ کے جو نیک کام ہیں ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں جہاں روزی کی تنگی ہے اللہ ان کو بہتر روزی عطا فرمائے، اور اپنے شکر گزار بندے بنائے۔ اگر ہم دنیا میں غور کریں تو کہیں کہیں تو بہت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، اور کہیں پر بالکل بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا